قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ احباب ذی وقار، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے محبت قرآن۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے۔ وہ نماز کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو شوق اور ذوق سے تلاوت فرما رہے تھے، اور پھر اس کی تلاوت کرتے کرتے آواز کافی زیادہ بلند ہو گئی، اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بہر گھوڑا بندھا ہوا تھا صحن میں، وہ پھر بدکنے لگا، چھلانگے لگانے لگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بچے سوئے ہوئے ہیں، شاید وہ گھوڑا بدک بدک کر ایسے نہ ان کو زخمی کر دے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نماز میں تخفیف کی، آواز کو پست کیا، یعنی کم کر دی قرآن مجید فرقان حمید کی آواز۔ تو جب میں باہر نکلا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر سے آسمان تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں آیا اور پھر میں نے نماز شروع کی، اور پھر میں نے اس میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے پھر تلاوت کی اور پھر میری آواز بلند ہوئی تو کہتے ہیں کہ پھر وہ گھوڑا چیخنے لگا اور بدکنے لگا۔ کہتے ہیں پھر میں نے آواز کو پست کیا اور نماز کو تخفیف کر کے پھر میں باہر نکلا، اور میں نے یہی خیال کیا یہ گھوڑا میرے بچوں کو زخمی کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ میرے ساتھ صبح تک جاری رہا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب صبح میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو حضور سے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں نماز کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کر رہا تھا اور میری آواز بلند ہوئی، اور پھر باہر گھوڑا کھڑا تھا، وہ بدکنے لگا۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی رسول نے یہ ساری بات بتائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، سن لو، یہ جو تم روشنائی دیکھ رہے تھے، یہ جو تم لائٹیں دیکھ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو آسمان سے تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح بلند آواز سے پڑھتے رہتے تو قریب تھا کہ مدینے کا ہر شخص ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان شخص تھا جو بڑا محب قرآن تھا، دن بھر اور رات بھر قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہی تلاوت کیا کرتا تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ عمرے پر تشریف لے کر گئے، مکہ المکرمہ میں اسی نوجوان کو دیکھا تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ آج میں اس محب قرآن سے حال احوال کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، نوجوان ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام دعا کی اس سے، تو وہ سلام دعا لینے کے بعد کہتے ہیں حضور کیوں نہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھ نہ لیں؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ جی قرآن ہی پڑھ لیں، تو پھر وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں 3-4 مرتبہ اسی طرح ہی ہوا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا لیکن وہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت میں مصروف تھا۔ ایک دن امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ آج کے دن تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس سے بات کر کے ہی رہوں گا اور اس سے حال حوال کر کے ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہی دن تھا، میں پہنچا، وہی نوجوان شخص حتیم کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے مکہ المکرمہ میں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے دیکھا، جب مجھے دیکھا تو اس نے قرآن مجید برہان رشید کو بند کر کے کہا کہ حضور میں آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ امام شافعی سے کہتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور میں نے پوچھی وجہ کہ آج کیسے آپ میری تلاش میں تھے، حالانکہ اتنے دنوں سے میں آپ سے حال حوال لینے کے لیے تھا، لیکن آپ فوراً کہہ دیتے تھے سلام و دعا کے بعد کہ حضور قرآن کی تلاوت نہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں حضور دراصل بات اس طرح ہے، وہ نوجوان امام شافعی علیہ رحمہ سے کہتے ہیں حضور بات اس طرح ہے
کہ آج عصر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے جب یہ سنا تو آپ پریشان بھی ہوئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور یہ پیسے ہیں، ان سے میرا کفن خرید کر مجھے کفن دے دینا اور میری تدفین کر دینا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا اور پھر میں اپنی نماز میں مشغول ہوا۔ جب میں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب میں نے تکبیر کہی تو ایسے میں ہی اس نوجوان کی روح قبض ہو گئی، وہ فوت ہو گئے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو جنت المعلی، اب بھی مکہ المکرمہ کا جو بڑا قبرستان ہے جنت المعلی، اور اس میں 6000 صحابہ کرام کی مزارات بھی ہیں، وہیں اس نوجوان کو دفن ہم نے کیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں پھر میں اپنے گھر میں آیا واپسی، اور پھر کافی عرصہ گزرا، پھر حرمین طیبین کی تڑپ دل میں اٹھی، ارادہ کیا کہ پھر حرمین طیبین حاضری کو جایا جائے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ پھر میں آیا دوبارہ مکہ المکرمہ عمرے کی غرض سے، تو کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس نوجوان کی قبر پر جایا جائے جنت المعلی۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی ایک جنازہ موجود تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہی قبر میں اتریں اور اس میت کو نیچے اتاریں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب میں نیچے اترا، جیسے ہی میں نیچے اترا تو ساتھ جو قبر کے دیوار بنی ہوئی تھی اور قبر کی، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں وہ دیوار گر گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب وہ دیوار گری میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ جب اس نے میری طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا، یہ وہی نوجوان شخص تھا جس نے مجھے پیسے بھی دیے، تدفین اور کفن کے حوالے سے ساری باتیں مجھے بتائی تھی، یہ وہی نوجوان تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس دن سے ہی میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کو ابھی نہیں چھوڑنا۔ پھر امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے مکہ سے مدینہ کے لیے 16 دن لگے۔ پھر امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ 16 دن میں نے 16 قرآن مجید برہان رشید کے ختم مبارک کیے، یعنی قرآن پاک ختم نکالے۔ تو یہ عاشق رسول، عاشق قرآن تھا جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ان کے واقعات کو رکھا۔ تو آج میں ان ماؤں، ان بہنوں سے التماس کرتا ہوں خدا را پہلے کی طرح اپنے گھروں میں حلقے لگائیں، قرآن کے حلقے لگائیں۔ جب آپ اور ہم قرآن مجید برہان رشید کو گھروں میں پڑھیں گے تو ضرور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہوتی بھی ہیں۔ ضرور ہمارے حالات تنگ آسانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ جب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوتیں کی جائیں گی، دکانوں میں کی جائیں گی، گھروں میں کی جائیں گی، تو ضرور اللہ ہم سے بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ ضرور اللہ تعالی ہمارے قرضے والے معاملات کو حل فرما دے گا۔ ضرور اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔